ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔
معزز سامعین کرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، جس میں ہر عاشق رسول حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی شریعت مطہرہ کی روشنی میں رہ کر بڑے شور کے ساتھ مناتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے مسرت کے ساتھ مناتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی ذات اطہر ہی وہ ہے جن کے آنے کے بعد ساری کائنات کو رب کا پتہ ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان ملا، دنیا اور آخرت میں انسان کیسے کامیاب ہوگا، وہ ساری چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے امت کو ساری چیزیں بتا دیا۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، 10ویں پارے کی یہ آیت شریفہ ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے پاس تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا محنت سے کمایا ہوا مال اور ایسی تجارت تخشونا کسادہا جس کے ضائع ہونے کا تمہیں خوف ہے، یعنی میری تجارت چلے جائے گی اس کا تمہیں خوف ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے پسندیدہ مکانات، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر ان کی محبت ہے، تو پروردگار عالم آگے ارشاد فرما رہا ہے، وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر یہ چیزیں تم کو پسندیدہ ہیں، محبوب ہے، فَتَرَبَّصُوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار کرے؟ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ حکم سے مراد کیا ہے؟ تو عذاب، یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لائے، بس اس کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فاسق و فاجر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ 8 چیزوں کو بیان فرمایا۔ وہ 8 چیزیں ایسی ہیں جس کی محبت انسان کے سینے کے اندر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہی ہے کہ وہ 8 چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، کرو، اسلام نے منع نہیں کیا۔ باپ داداؤں سے محبت کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹوں سے محبت کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا۔ وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائیوں سے محبت کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویوں سے محبت کرنے سے اسلام منع نہیں کر رہا ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے خاندان سے محبت کرنے سے بھی اسلام منع نہیں کر رہا ہے۔
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تِجَارَةً، اور تمہارے دو قسم کے مال، ایک مال وہ ہے جس کو تم کماتے ہو، اور ایک مال وہ ہے آپ جہاں پر اپنے مال کو لگائے ہیں تجارت کی غرض سے، اور وہ مال ضائع ہونے کا، بیکار ہونے کا، نقصان ہونے کا تم کو اندیشہ ہو۔ یہ 8 چیزیں تمہارے دل میں محبت ان سے کرنا ہے یا نہیں ہے؟ تو اسلام نے ان سے محبت کرنے سے منع نہیں کیا۔ بیوی بچوں سے، خاندان سے، ماں باپ سے، رشتہ دار سے، تم ہر ایک سے محبت کرو، خاندان سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مطالبہ آیت شریفہ میں یہ ہے، یہ ساری چیزوں کی محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر اگر ہے تو اب فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے کہ یہ چیزوں کی محبت انسان کے پاس ہونا چاہیے، محبت کرنا چاہیے، لیکن حق تعالیٰ انسان سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ وہ مطالبہ یہ کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر ان کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہونا۔ اور اس کے بعد آگے کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر ان کی محبت اگر تمہارے دل کے اندر ہو، ان سے تمہارے اندر اتنی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام اگر تمہارے سامنے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو تم ٹھکرا کر اور ایسے عقیدوں کو اور ایسے نظریات کو، ایسی محبت کو تمہارے دل کے اندر زیادتی کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے کہہ رہا ہے کہ اب بس تم انتظار کرو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب کو لائے گا۔ تو پتہ چلا عزیزان محترم، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ کی محبت، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت، یہ ساری چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی 8 چیزوں کو بیان کیا گیا وہ 8 چیزوں کی محبت ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو۔ اب انسان کو اپنے آپ پر غور و فکر کرنا چاہیے، اندازہ لگانا چاہیے، یہ 8 چیزوں کو انسان ایک طرف رکھے اور اس کے مقابل میں دیکھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ 8 چیزوں سے بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے، اس کا ہم کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف سے بیوی بچے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ چلو آج فلم دیکھنے چلے جائیں، اندر سے آپ کو آواز آ رہی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اگر میں لے جاؤں گا، پیسے دے کر ٹکٹ خریدوں گا، پیسے دے کر ان کو لے جاؤں گا، میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے گا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو اب دونوں محبتیں ایک طرف اللہ اور اس کے رسول منع کر رہے ہیں، ایک طرف بیوی بچوں کی محبت ہے، بیوی بچوں سے پیار ضرور ہے، ان کو اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑاؤ، ان کے اچھے اور برے کا تم خیال کرو، شریعت یہ کہہ رہی ہے، لیکن وہیں پر شریعت یہ کہہ رہی ہے اگر ان کی محبت شریعت کے خلاف تمہارے جا رہی ہے تو تمہاری محبت اور محبت نہیں ہے، ان کے لیے وبال کا سبب بن جائے گی، ان کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گی، ان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب ایک طرف ہو، اس کے خلاف تمہاری محبت جا رہی ہو، وہ محبت کو تم ٹھکرا دو، وہ محبت کو تم انکار کر دو۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دل میں سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، صرف میں ایک مثال آپ حضرات کے سامنے دیا، ایسی کئی مثالیں ہیں۔ اب حال ہی میں دیکھیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ان نوجوانوں کو
کہ اتفاق سے میری نظر اس پر پڑی. آپ دیکھ رہے ہیں ہندوؤں کا جو تہوار چل رہا ہے، پتلوں کو بٹھانا، پوجا پاٹ کرنا، پھر لے جا کر پانی میں بہا دینا. جس دن بٹھایا جا رہا تھا، مسلمانوں کی حالت یہ ہے، وہ اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر رکھ رہے ہیں، مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، اور نیچے اپنی فوٹو باقاعدہ لگا کر، اپنا نام نیچے لگا کر، فلاں بن فلاں، میں عبداللہ فلاں، عبد الجبار، عبد الستار، بہرحال جو بھی مسلمان ایک فوٹو رکھ رہا ہے، اس کے نیچے کہاں پر رکھ رہا ہے؟ اس کے قدموں کے بالکل رائٹ سائڈ میں رکھ رہا ہے. وہ پتلے کے بالکل رائٹ سائڈ میں اپنی فوٹو کو لگا رہا ہے. کیوں اتنا گر رہا ہے مسلمان؟ کیوں؟ کیا وہ پتلا جو ہاتھوں سے بنایا گیا، اسلام جس کی مذمت کر رہا ہے، رسول مکرم آ کر خانہ کعبہ میں 360 بت جو تھے ان تمام کو نکال کر ایک وحدہ لا شریک کی دعوت دے رہے ہیں، بندوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ پتلے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اس کو نکال کر پھینکو، اور جو پروردگار عالم ساری کائنات کو بنانے والا ہے، ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے، ساری کائنات کو چلانے والا ہے، اس وحدہ لا شریک کی تم عبادت کرو. لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مبارکباد پیش کر رہے ہیں. کہاں جا رہا ہے مسلمان؟ ذرا غور کرے. جس بت پرستی سے نفرت اسلام جو دلا رہا ہے، اس لیے دلا رہا ہے وہ تمہارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں. تم جس کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو وہ تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، اس کو تم خدا سمجھنا. خدا حقیقت میں وہ ہے جس کا کوئی روپ نہیں ہے، جس کا کوئی مجسمہ نہیں ہے، جس کے لیے کوئی اوتار نہیں ہے، جس کے لیے کوئی قید نہیں ہے. وہ قید سے پاک ہے، حدود سے پاک ہے. وہ رب کی ذات ساری کائنات میں موجود ذات ہے. اس کی ذات کیا ہے؟ نور علی نور والی ذات ہے. اللہ کی ذات وہ نور والی ذات ہے. تو ایسی مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، اپنی فوٹو کو لگا کر نیچے نام لکھ کر پھر پیش کر رہے ہیں، اور باقاعدہ فخر کے ساتھ اپنی اسٹیٹس پر رکھ رہے ہیں. تو کئی مسلمانوں کے جو میں دیکھنے کے بعد تعجب محسوس ہوا کہ یہ مسلمان کہاں جا رہا ہے، اور ایک دو فوٹو نہیں، کئی فوٹو اس کے اندر رکھ رہے ہیں. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کی عید دوسرے نمبر پر، پہلے اس کی عید ہو رہی ہے. اس کے خوشی کے اظہار سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا جو رویہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان سے زیادہ یہ خوش ہو رہا ہے، ان سے زیادہ یہ خوشی محسوس کر رہا ہے. کہاں جا رہے معزز سامعین اکرام؟ ذرا غور کرے. اللہ تبارک و تعالی ایک مسلمان کو، میں نام تو لینا نہیں چاہتا، جب میں دیکھا تو فوری کامنٹ میں لکھا تم کیا کر رہے ہو، یہ مسلمانوں کے لیے شیوا نہیں دیتا، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں. تو جواب میں وہ لکھ رہے ہیں فارمالٹی ادا کرنا ہے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے. تو میں نے سیدھا سا جواب ان کے لیے دیا کہ دیکھو دوستوں کو تم خوش کرتے کرتے کہیں مولا ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ اور اس کے رسول تم سے ناراض نہ ہو جائے. تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے معافی چاہتے ہوئے، خیر مجھ سے معافی چاہنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اسٹیٹس انہوں نے نکال دیا، سمجھ آ گئی نکال دیا. ایسے کئی مسلمانوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح سے ڈالتے ہوئے اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہے ہیں. اب خیر یہ تو فون کے اسٹیٹسوں کی بات تھی. آپ جا کر دیکھیں بیانروں پر کئی ایسے مسلمان، نام کے مسلمان، جمعے کو بھی پڑھنے کے لیے نماز توفیق نہیں ہوتی، صرف سال میں 2 مرتبہ، وہ بھی اگر جماعت مل جائے تو ان کے لیے غنیمت، اور اگر بقرعید کے اندر نماز پہلے ہو گئی تو پھر تیار ہو کر آئے تک وہ نماز بھی چلے جاتی ہے. تو صرف سال میں 2 مرتبہ مسجد کو آ گئے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اپنے مسلمانیت کا حق ادا کر رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا. اور جب
جتنے تہوار ان کے آتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ بینروں پر اپنی فوٹو کو لگاتے ہیں، بڑی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، بڑے مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں اس میں چندہ دینے والوں کی فہرست میں اگر اٹھا کر دیکھیں، اگر وہ تمام کے تمام نام کو لکھ رہے ہیں تو مسلمانوں کی فہرست بھی اس کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ کوئی مسلمان 5 بستے چاول دے رہا ہے، کوئی مسلمان، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کاروبار کی فیلڈ میں رہنے والے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں صبح سے شام تک کیا گزرتی ہے۔ ایک مسلمان کیا کر رہا ہے؟ ایک بت کے نام پر چاولوں کے بستے نظر کر رہا ہے، لاؤ میری طرف سے 10 بستے میں دے رہا ہوں۔ کوئی ترکاری، کوئی فلاں، کوئی فلاں، کوئی فلاں، کوئی کچھ نہیں تو جا کر وہاں پر خدمت کرتا ہے۔ کیوں؟ ان کو خوش کرنے کے لیے۔ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دلوں کے اندر باطل محبت کے مقابل میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بس انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا تم انتظار کرو۔ غور کرے عزیزان محترم، تو یہ ساری چیزوں سے اسلام مصطفیٰ تشریف لا کر بتوں کی محبت کو دلوں سے نکالے، اللہ کا پتہ بتائے، اللہ کا عرفان کیا ہے سمجھائے۔ دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کی اگر کامیابی ہونا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں میں جینے سے تم کو کامیابی ملے گی، اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں میں مرنے سے تم کو کامیابی ملے گی۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت جائز محبت کے مقابل میں بھی اگر آ جائے، اس کے اندر ناجائز بنا رہا ہو تو کیا کہا گیا کہ ایسی محبت کو تم ٹھکرا دو۔ مثال کے طور پہ عزیزان محترم، بچوں کو نماز کا عادی بنانا ہے 8 سال سے، پھر اس کے بعد 10 سال کی عمر ہو گئے تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھے تو تم مارو، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے مارو۔ ماننے سے مراد ایسا بھی نہیں کہ جیسا چاہے پیٹ دے، اس میں بھی اسلام احتیاط برتنے کا حکم دیتا ہے، صرف تنبیہ کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے، آہستہ سے، تاکہ ان کو احساس ہو رب کی بارگاہ میں مجھے جھکنا ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا، مجھے وجود بخشا، تو کائنات میں دنیا میں رہ کر رب کی بارگاہ میں اگر میں نہیں جھکوں گا تو کیا ہوگا، یہ احساس دلانے کے لیے تم یہ کام کرو۔ اب دیکھیں عزیزان محترم، قرآن کریم جو 8 چیزوں کو گنا تو ان میں اولاد کی محبت کا ذکر کیا۔ اولاد سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے اندر ہو۔ بچہ پڑھ کر سو رہا ہے، باپ سمجھتا ہے کہ بیٹے کو آج نماز کے لیے جگائے، بیوی آواز دیتی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ بچہ سو رہا ہے، رات بھر پڑھ رہا تھا، امتحان کی تیاری کر رہا تھا، دن بھر اسکول جاتا ہے، اسکول جا کر وہاں کے سلیبس کو پڑھنا، بحث کرنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، چین سے سونے نہیں دیتے، ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہے۔ اب بیچارہ باپ کیا کرتا ہے؟ اسے خاموشی سے سونے دیتا ہے۔ اب عمر آگے بڑھ گئی، بالغ ہو گیا، 14-15 سال کی عمر کو پہنچ گیا، بالغ ہو گیا۔ اب بالغ ہونے کے بعد کیا ہے؟ نماز فرض ہے۔ اب تک تو عادت کی بات تھی، اب تک تو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی بات تھی، اب تو نماز فرض ہو گئی، بالغ ہو گیا، فرض ہو گئی۔ تو فرض ہونے کے بعد ماں باپ کی محبت کیا کھینچ رہی ہے؟ ایک طرف خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میری محبت ان کی محبت سے بڑھ کر ہو، تو بیٹے کی محبت کیسی محبت آتی ہے کہ میں اگر اسے جگا دوں گا اس کی نیند میں خلل آ جائے گا، وہ نیند سے اٹھ جائے گا، جب اس کی نیند خراب ہو جائے گی تو چین سے سکون سے نہیں سو پائے گا۔ ایک طرف بیٹے کے نیند کی محبت آپ کے پاس ہے، ایک طرف خالق کائنات کی محبت ہے، تو خالق کائنات کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ان سب کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر ہو۔ تو اب ہم کو جائزہ لینا چاہیے اس موقع پر میں کیا کر رہا ہوں۔
ہر انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ آیت شریفہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ 8 چیزوں کا ذکر کیا، وہ 8 چیزوں کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو رکھو، اور دیکھو پیمانہ رکھ کر آپ دیکھو، ہر ایک کا پیمانہ الگ الگ ہے، ہر ایک کی محبتیں الگ الگ ہے، تو اپنے اندر یہ دیکھو کہ میری محبت کہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تو نہیں جا رہی ہے۔ محبت رسول کا اصل تقاضا یہی ہے، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، میری محبت ان کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف تو نہیں جا رہی ہے۔ ان چیزوں کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے معزز سامعین کرام۔ تو جب جا کر ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور کتنی ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں جلوہ افروز ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اے عمر تمہارے دل میں کس کی محبت ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے دل میں میری جان سب سے پہلے، اس کے بعد کائنات کی ہر شے سے زیادہ آپ کی محبت ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اب تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کون؟ فاروق اعظم، جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیا کرتا تھا، جس راستے سے فاروق اعظم گزرتے شیطان وہ راستے کو چھوڑ دیا کرتا۔ ایسے روح و دبدبے والے جن کو مصطفیٰ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، عرض کرتے ہیں کہ آقا سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری جان سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فوری عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اب میرے نزدیک میری جان سے زیادہ، میری اولاد سے زیادہ، میرے اہل و عیال سے زیادہ، ساری کائنات کے جتنے لوگ ہیں، ساری کائنات سے بڑھ کر میرے دل میں یا رسول اللہ آپ کی محبت میرے دل کے اندر ہے۔ الان یا عمر، اس کے بعد مصطفیٰ ارشاد فرما رہے کہ اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تمہارا ایمان کمال کو پہنچ گیا ہے۔ تو کیا محبت ہی عزیزان محترم، غور کرے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، سولی پر چڑھاتے ہوئے ظالموں نے یہ کہا کہ دیکھو اب بھی تم کو چھوٹنے کا موقع ہے، صرف ایک جملہ تم یہ کہہ دو، میری جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے، یہ ایک جملہ تم کہہ دو، تیش میں آ گئے، جلال میں آ گئے، جان جانے کی بات ہے، ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خبیب بھی پڑھا جاتا ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں اے ظالموں سنو، یہ خبیب اپنی جان سے زیادہ سرکار کو چاہتا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ ایسا جملہ میں بیان کروں، میری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، میری محبت کو تم جاننا چاہتے ہو تو سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسا جملہ بولنا تو دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام سے گزرتے ہیں اس مقام پر اگر کانٹا بھی آپ کے قدم مبارک میں چبھ جائے تو مجھے وہ گوارا نہیں ہے۔ کیا محبت ہے عزیزان محترم، ایک کانٹا بھی سرکار کے قدم مبارک میں اگر چبھ جائے وہ مجھے گوارا نہیں۔ تم تو میری جان کے بازی لگاتے ہوئے کہہ رہے ہو کہ میں رسول اللہ سے اتنی محبت کرنے والا ہوں۔ وہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جو اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بساتے ہیں۔ اسی لیے محبت کا معیار کیا ہے؟
خود حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ حدیث پاک بخاری کے اندر، مشکات کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، کتب احادیث کے کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے پاس زیادہ محبوب ہو جاؤں. کتنے محبوب؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ، ان کے والدین سے بڑھ کر، وولدہ، اور ان کی اولاد سے بڑھ کر، اور کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر. سرکار کی محبت جب اس کے دل میں نہیں آتی جب تک وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا. آپ غور کریں عزیزان محترم، ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ما عددت لہا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو آپ بیان فرماتے ہیں ما عددت لہا، میں نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. آگے جملے ارشاد فرماتے ہیں ایک تیاری میں کر چکا ہوں. وہ تیاری کیا ہے؟ انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں انت مع من احببت، تمہارے لیے خوشخبری ہے جن سے تم محبت کرتے ہو ان کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جاؤ گے. اللہ ان کے ساتھ تم کو اٹھائے گا. مصطفیٰ سے محبت کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اٹھائے گا. اب ذرا حدیث پاک پر غور کریں. پوچھا گیا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ جواب کیا آیا؟ ما عددت لہا، میں نے اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کی. تو کیا صحابی رسول معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا صحابی رسول کیا کوئی شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے؟ معاذ اللہ کچھ نہیں، سب کچھ تھا. للہیت میں ڈوب کر نماز پڑھنا تھا، روزے رکھنا تھا، اللہ اور اس کے رسول پر سب کچھ قربان کرنا تھا. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ چیزیں تو وہ ہے مولا قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اگر رد کر دے تو یہ اس کے فیصلے ہیں. لیکن ایک چیز ایسی ہے میرے پاس، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو رد نہیں کرے گا. وہ چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. تو حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو تمہارا عقیدہ ہے یقیناً سچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ محبت کو کبھی رد نہیں کرے گا. جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہترین صلہ عطا فرماتا ہے. اسی لیے مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انت مع من احببت، تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو. تو معزز سامعین کرام، پتہ چلا ہمارے دل کے اندر جتنا ہم اللہ اور اس کے رسول اہل بیت اطہار سے محبت ہوگی ہمارا ایمان اتنا ہی کامل ہوگا. دنیا کی محبتیں خاص طور پر نوجوان نسل سے میں کر رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، یہ دنیا کی جو محبتیں ہیں، یہ فلم ایکٹرز کی محبتیں، یہ کرکٹ کھیلنے والوں کی محبتیں، یہ ناچنے والیوں کی محبتیں، یہ فلاں عہدے پر اگر کوئی انسان ہو تو ہم اس کے فیان ہیں، فلاں اس کے ہم فیان ہیں، یہ سب چھوڑے. یہ محبتیں کچھ کام آنے والی نہیں ہے. جتنے ایکٹرز کی تم محبت کر رہے ہو کبھی اس نے تم کو پٹک کر بھی نہیں دیکھا اور وہ جائے گا جہنم میں اس لیے کہ وہ کفر پر جی رہا ہے. ایسے لوگوں کی محبت تم دل میں کیوں رکھتے ہو جس محبت کا تمہیں فائدہ تک نہ ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں رکھیں گے تو یہ وہ محبت ہے قبر میں رسوا ہونے نہیں دے گی، حشر میں رسوا ہونے نہیں دے گی. مصطفیٰ کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو جگہ نصیب فرمائے گا، کیونکہ اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا بہترین آپشن ہم کو دے رہے ہیں، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت.
آپ غور کریں، چھوٹا سا سوال، زندگی بھر ہم محنت کریں گے، اللہ اللہ میں ہر سانس میں اللہ اللہ کہتے ہوئے زندگی بسر کر دیں گے، تو کیا ہم ایمان کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ آپ جواب دینا، کیا ہم رسول اللہ کے ساتھ جنت میں رہ سکیں گے؟ نہیں رہ سکیں گے۔ کیوں نہیں رہ سکیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ سرکار کا مقام جنت میں بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اور ہم کیوں نہیں رہ سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ جنت میں ہر ایک کو ایک مقام پر نہیں رکھتا، اللہ کا فیصلہ ہے، جس کا زیادہ ایمان ہوگا، زیادہ تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اس حساب سے اس کو وہ گریڈ دے گا اور اس حساب سے اس کو جنت کے اندر رکھے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جنت کے اندر 100 درجات ہیں، ہر بندے کو اس کے ایمان، اس کے زہد و تقوی کے حساب سے، اس کے عمل کے حساب سے، کسی کو پہلا درجہ تو کسی کو دوسرا درجہ، تو اس طرح سے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عطا فرمائے گا۔ زندگی بھر محنت کرتے چلے جائے تب بھی وہ مقام، جو جس مقام پر رسول مکرم موجود ہوں گے، اس مقام پر ہم نہیں جا سکتے، نہ اس مقام پر رہ سکتے ہیں۔ لیکن دل میں خواہش بھی تو ہے کہ رسول اللہ کے قدموں میں جنت میں جگہ نصیب ہو جائے، یہ خواہش تو ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں؟ ہر عاشق کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، سرکار سے محبت کرنے والے کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، امتی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، میں جنت میں جاؤں تو مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہوں، جہاں رب کا دیدار ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ کا بھی میں دیدار کرتے رہوں۔ تو ہماری خواہش کو پوری کرنے کے لیے مصطفیٰ ایک آپشن بتا رہے ہیں، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ یہ اپنا لو، اس محبت کی وجہ سے، اس محبت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی سرکار کے قدموں میں جنت میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والوں کو، سننے والوں کو، ہر دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، محبت رسول میں جینے، محبت رسول میں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔